اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے بتایا تھا. یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے، سند اس کی صحیح ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. مقدمے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، ایک سیدھی لکیر کھینچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثم قال هذا سبیل اللہ، اس پر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. ثم خط خطین عن یمینہ وخط خطین عن یسارہ، پھر اس کی دائیں جانب 2 لکیریں کھینچی، اس کی بائیں جانب 2 لکیریں کھینچی. کتنی ہو گئیں؟ 4 لکیریں. مشہور مذاہب کتنے ہیں؟ 4. حیرت کی بات ہے، اس حدیث کو میں جب بھی بیان کرتا ہوں میری حیرت میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اس سے زیادہ کھل کر کیا بیان کیا جا سکتا ہے کہ 4 مذاہب اربعہ بنانے والوں نے کبھی نہیں پڑھا اس بات کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کے ہندسے کے بارے میں کیا فرمایا ہے. ان 4 لکیروں پر ہاتھ رکھتے گئے اور فرمایا ہذہ سبل متفرقہ، یہ متفرق راستے ہیں، ان کا سبیل اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. علی کل سبیل منہا شیطان، ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے. یدعو الی، اور وہ اپنی طرف بلا رہا ہے، آ جاؤ میری طرف. شیطان جب دعوت دیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں جہنم میں لے کر جاؤں گا. وہ دعوت کو بڑے اچھے انداز میں پیش کرتا ہے کہ لوگ اس کی باتوں میں آ جائیں، جیسے اس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اما حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا جب وہ جنت میں مزے کر رہے تھے اور ساری جنت ان کے لیے حلال تھی سوائے ایک درخت کے، اور وہ ان کے پیچھے لگا رہا کسی طرح سے اس کا پھل چکھا دوں. اور کیا کہا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، سورہ اعراف میں ہے اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں ایسا پھل کھلاؤں گا الا ان تکونا ملکین، کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، اور ایسا پھل ہے کہ اس کو کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکالا نہیں جائے گا. یہی باتیں آج بھی لوگ کرتے ہیں. ہم حق پر ہیں، ہم ہی جنتی طائفہ ہیں. دلیل مانگو تو دلیل کسی کے پاس نہیں ہے سوائے جماعت المسلمین کے. الحمدللہ 4 مذاہب، 4 راستے منہمی. کہنے والوں نے کہا کہ یہ منہمی راستے آگے جا کر سارے مل جائیں گے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ سیدھی لکیر سے وہ لکیر کھینچی گئی ہے. جو جیومیٹری پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے یہ لائن پیرلل بھی نہیں ہے، یہ لائن اس سے نکلتی جا رہی ہے اور دور جا رہی ہے. جتنا فاصلہ بڑھے گا اتنی دوری بڑھتی جائے گی، واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ جڑ جائیں گے. ایک سوال ہے جماعت المسلمین کی طرف سے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ مذاہب اربعہ حق ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک مذہب پر آ جاؤ تم حق پر آ جاؤ گے. کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حق پر نہیں تھے؟ نعوذ باللہ. کوئی فرقہ کہنے کی جرت نہیں رکھتا کہ صحابہ کرام حق پر نہیں تھے. جو بھی کہے گا اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا. سب کہیں گے صحابہ کرام حق پر تھے. جماعت المسلمین کا سوال ہے کہ ائمہ اربعہ کے مذاہب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں نہیں تھے، وہ تو 3 صدیوں کے بعد بنے ہیں. تو جب ان ائمہ اربعہ کے مذاہب کے بننے سے پہلے صحابہ حق پر ہو سکتے ہیں تو پھر آج کوئی بندہ ائمہ اربعہ کے مذاہب کو نہ مان کر بھی حق پر ہو سکتا ہے اگر وہ قرآن و حدیث پر چلتا ہو. ہمیں پیروی ان کی کرنی ہے جن کے زمانے میں دین نازل ہوا. اور ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم تو خود، یہ کچھ وضاحت ضروری ہے کیونکہ جب آپ تبلیغ کے میدان میں نکلتے ہیں تو کچھ باتیں ایسی ہونی چاہیے جس سے آپ سامنے والے کو مؤثر دعوت بھی دے سکیں اور مسکت جواب دے سکیں کہ آئندہ وہ آپ سے بحث نہ کرنے کو تیار ہو. دیکھیے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ، ان کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جیسا نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں. کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پکڑ ہوگی اللہ کے دربار میں کہ نصارہ تمہیں میرا بیٹا مانتے تھے؟
نہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو بری الذمہ ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بناؤ. اسی طرح ان چاروں ائمہ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہمارے نام سے مذاہب بنا لو. مذاہب بنانے والے پکڑے جائیں گے، ائمہ کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ان کے بعد یہ سارے کام ہوئے. بلکہ ائمہ اربعہ کی کیا بات ہے، ان کے فرامین تو اتنے زبردست ہیں کہ مذاہب کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے علامہ ذہبی کی سیر اعلام النبلاء میں صحیح سند سے، ایک بندہ ان کے پاس آیا اور اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا. امام صاحب نے اس کو صحیح حدیث بتا دی. وہ کہنے لگا کیا اس حدیث کے مطابق ہی آپ کا بیان ہے یا آپ کچھ اور کہتے ہیں؟ امام صاحب اس کا یہ جملہ سن کر کانپ گئے، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور ان کے الفاظ مثالی ہیں. وہ کہتے ہیں وَإِ حَقَّ، تیری خرابی ہو، اَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي، کون سی زمین مجھے اپنے اندر برداشت کرے گی جب میں مر جاؤں گا، کون سا آسمان مجھے اپنے نیچے پناہ دے گا جب مجھے پناہ کی ضرورت ہوگی. اذ رویت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم اقل به، اگر میں یہ کام کرنے لگوں کہ صحیح حدیث پیش کروں لیکن میرا فتویٰ حدیث کے خلاف ہو، نہ مجھے زمین پناہ دے گی نہ مجھے آسمان پناہ دے گا. نعم علی الرأس والعین، میرے سر آنکھوں پر ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. نعم علی الرأس والعین، میرے سر آنکھوں پر ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. آپ دیکھیں ان ائمہ اربعہ نے کس قدر لوگوں کو سمجھایا تھا کہ ہماری باتیں نہیں لکھنا، ہماری باتوں پر عمل نہ کرنا، تم حدیث سے لینا، قرآن سے لینا. لیکن انہوں نے بالکل برعکس کام کیا، کیونکہ ان کی عادت ہی مخالفت ہے. انما ہم فی شقاق، جیسا سورہ بقرہ میں ہے. اللہ رب العزت تو فرما رہا ہے سورہ آل عمران وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، جماعت بن جاؤ، فرقے فرقے نہ بنو. لیکن انہوں نے بالکل برعکس کام کیا، کیونکہ فطرت میں ہی یہ بات ہے مخالفت کرنا. جو کام کرنے کا تھا ایک جماعت بن کر رہنا، وہ نہیں کیا. جس کام سے روکا تھا فرقہ بندی اختیار کرنے سے، اس کام کو شد و مت سے کیا گیا، یہاں تک کہ فرقہ بندی کو سہارا دینے کے لیے، بلکہ میں کہتا ہوں مضبوط تر کرنے کے لیے ایسے اصول وضع کیے گئے کہ آپ کی روح کانپ جائے گی جب آپ سنیں گے. ابو الحسن عبید اللہ الکرخی کتابچہ لکھا، صدیاں گزر گئیں اور تمام احناف کے مدارس میں یہ کتابچہ اصول فقہ میں پڑھایا جاتا ہے. اس کے اصول نمبر 29 پر لکھتے ہیں، میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ شخصیت پرستی میں انسان جب غلو کرتا ہے تو وہ دلائل کو پرکھنے لگتا ہے بزرگوں کے اقوال پر، نہ یہ کہ بزرگوں کے اقوال کو پرکھے دلائل سے. عبید اللہ الکرخی نے لکھا، معلوم نہیں لکھا کیسے، ان کے ہاتھ نہیں کانپے، ان کے قلم میں لغزش نہیں آئی، یہ لکھنے والے کیسے لکھ جاتے ہیں، ہمیں حیرت ہے. ان کل آیت تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ، ہر وہ آیت، ایک آیت نہیں، ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب، ہمارے بزرگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف اور امام محمد، ان تینوں کے خلاف اگر کوئی بھی آیت آ جائے گی، اس آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا. یعنی آیت منسوخ، امام کا قول منسوخ نہیں ہو سکتا، آیت منسوخ کر دیں گے. لیکن اگر لوگوں کو برا لگتا ہے او علی الترجیح، تو منسوخ نہ کرنا لیکن آیت کو ترجیح پر محمول کر دینا. ترجیح سمجھتے ہیں آپ، یہ ایک اصطلاح ہے، راجح اور مرجوح. جس چیز کو پکڑنا ہو اس کو راجح کہتے ہیں، جس کو ترک کرنا ہو اس کو مرجوح کہتے ہیں. امام کے قول کو راجح کر لو اور آیت کو مرجوح کر دو کہ یہ آیت ٹھیک ہے لیکن امام صاحب کے پاس بھی کوئی دلیل ضرور ہوگی، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے. تعجب ہے تم پر کہ تم نے امام صاحب کے قول کو تو حفاظت سے تحریر کر لیا، لیکن تم نے وہ آیت نقل نہیں کی جس کی بنیاد پر امام صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا.
تم کتاب اللہ کی حفاظت کی بجائے انسانوں کے اقوال کی حفاظت میں لگے رہے، تعجب ہے تم لوگوں پر۔ آخر میں لکھتے ہیں فَالْأَوْلَى أَن تُحْمَلَ عَلَى التَّأْوِيلِ مِن جِهَةِ التَّوْفِيقِ، اگر ترجیح پر بھی محمول نہیں کرنا تو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کسی طرح آیت کی تعویل ضرور کر لینا، ایمان کا قول برقرار رہے، اس کو مسترد نہ کیا جائے۔ آپ مجھے بتائیے، ایسے مدارس میں جن لوگوں کو پڑھایا جائے گا کیا وہ کبھی حق پر آ سکتے ہیں؟ جن کے ذہنوں میں یہ باتیں گھر کر چکی ہوں کہ امام غلط کہہ ہی نہیں سکتا، آیت غلط ہو سکتی ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا، آپ کون سی آیت سے اس کو قائل کریں گے؟ کون سی حدیث لے کر آئیں گے جو وہ مان جائے؟ لیکن الحمدللہ امام صاحب، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں دوبارہ کہتا ہوں وہ بری الذمہ ہیں، ان کے الفاظ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ جب انہوں نے لکھا، یہ ابن عبد البر نے الانتقاء میں اور ابن القیم نے اعلام الموقعین میں نقل کیا صحیح سند سے، حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، حرام ہے ہر بندے پر کہ جو میری دلیل کو نہ جانتے ہوئے میرے فتوے کو نقل کرے۔ جب تک میری دلیل تمہارے علم میں نہ ہو میرے فتوے کو نہ لکھنا۔ کیا پیاری بات کہی ہے امام صاحب نے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ جس دین پر تھے اس دین پر جماعت المسلمین ہے الحمدللہ۔ آپ اس دین پر نہیں ہیں، آپ نے ان کے بعد دین بنایا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، کیونکہ مشترک قدروں کی بات ہو رہی ہے اور وہ ایسی شخصیت ہیں جن کو تمام مذاہب میں جن کی بات کو بڑا وزن حاصل ہے، عقد الجید میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 49 پر، لما بلغنا حدیث صحیح من الرسول المعصوم الذي فرض اللہ علینا طاعته، جب ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث آ جائے اس رسول معصوم کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت کو اللہ نے ہم پر فرض کر دیا ہے، وَتَرَكْنَا ذَلِكَ الْحَدِيث، اور کوئی بندہ اس حدیث کو چھوڑ دے، وَاتَّبَعْنَا ذَلِكَ التَّخْمِينَ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَذْهَبِهِ، اور حدیث کو چھوڑ کر اس ظن و تخمین کی پیروی کی جائے جو اس نے اپنے مذہب میں پائی ہے، یعنی اپنے مذہب کی بات کو ترک نہیں کرتا، حدیث رسول کو ترک کرتا ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّا، تو ہم سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ کلمہ کسی کا پڑھتے ہیں، بات کسی کی مانتے ہیں۔ وما عذرنا یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور جب ہم سارے اللہ کے سامنے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ جواب دیں گے کہ ہم نے ائمہ کی بات مانی؟ وہاں ائمہ کا سوال نہیں ہوگا، وہاں پر صرف ایک بندے کے بارے میں سوال ہوگا، وہاں سوال ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ مشترک دعوت حق ہے جو جماعت المسلمین نے پیش کی ہے۔ یقیناً ایک تقریر میں ان تمام باتوں کا احاطہ ناممکن ہے، کیونکہ اتنا وسیع یہ مضمون ہے اور اتنے جامع الفاظ سے اس کو ہمارے محسن مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قلم بند کیا ہے۔ آپ سب سے میری گزارش ہے اس کا لازمی مطالعہ کیجئے۔ اس کتابچے کے اختتام پر انہوں نے درخواست کی ہے تمام فرقوں سے کہ آپ تمام کو ہماری دعوت ہے، یہ دعوت حق ہے کہ اٹھیے، وطن پرستی، قوم پرستی، صوبہ پرستی، عصبیت پرستی، فرقہ پرستی، مذہب پرستی، تمام چیزوں کو ختم کر دیجئے اور اللہ پرستی اختیار کیجئے۔ آپ کا ایک ہی نام ہو جو اللہ نے رکھا، یعنی مسلم۔ آپ ایک ہی جماعت سے وابستہ ہوں جس کا ثبوت دور نبوی سے ملتا ہے، یعنی جماعت المسلمین، اور آپ کے قول اور عمل میں صرف قرآن مجید اور احادیث صحیحہ ہوں۔ یہی وہ صورت ہے جس پر یہ فرقے ختم ہو سکتے ہیں اور ایک امت واحدہ کا عملی تصور پیش کر سکتے ہیں، تاکہ اللہ رب العزت اس امت کو دوبارہ وہ کھوئی ہوئی طاقت عطا فرمائے جو اس امت نے آپس میں لڑ کر گوا دی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم